ابن سعد کو ابن زیاد کا خط آیا تو اس میں یہ مضمون تھا کہ نہر کے اور حسین اور اصحاب حسین کے درمیان حائل ہو جا اور ایک بوند پانی بھی وہ لوگ نہ پی سکے جو سلوک کے مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھ کر ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سوار دے کر ان کا رئیس مقرر کیا۔ یہ لوگ نہر پر جا کر ٹھہرے اور نہر اور حسین اور اصحاب حسین کے درمیان حائل ہو گئے اور وہ بوند بھر بھی پانی اس سے نہ پینے پائے۔ یہ واقعہ آپ کے قتل ہونے سے 3 دن پہلے کا تھا۔ آپ کے سامنے آ کر عبداللہ بن ابی حسین ازدی جو بنی بجلیہ میں شمار ہوتا تھا پکارا کہ اے حسین ذرا پانی کی طرف دیکھو کہ کیسا آسمانی رنگ اس کا بھلا معلوم ہوتا ہے، واللہ تم پیاس سے مر جاؤ گے اور ایک قطرہ بھی تم کو نہ ملے گا۔ آپ نے یہ سن کر کہا کہ خداوند اس شخص کو پیاس کی ایذا دے کر قتل کر اور کبھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس کے بعد حبیب بن مسلم اس کی بیماری کی حالت میں عیادت کو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ پانی پیتا تھا اور پیاس پیاس کہے جاتا تھا، پھر کہہ کر دیتا تھا، پھر پیتا تھا اور پھر پیاسا ہو جاتا تھا اور اس کی پیاس نہ بجھتی تھی۔ اس کی یہی حالت یکساں رہی یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جب آپ پر اور آپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو بلایا اور 30 سوار اور 20 پیادے اور 20 مشکیں دے کر ان کے ساتھ کر دی اور پانی کے لیے ان کو روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کے وقت نہر کے قریب پہنچے۔ نافع ابن ہلال جملی علم لیے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے۔ ابن حجاج کہنے لگا کہ کون ہے اور کیوں آئے ہو؟ نافع نے کہا کہ ہم تو یہ پانی پینے آئے ہیں جس سے تم لوگوں نے ہم کو محروم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پی لو۔ آپ نے کہا کہ تو حسین کو اور ان کے انصار کو دیکھتا ہے کہ وہ پیاسے رہیں، بغیر ان کے واللہ میں بھی پانی کا ایک قطرہ نہ پیوں گا۔ اتنے میں اور سب بھی لوگ اس کے سامنے آئے۔ ابن حجاج نے کہا کہ ان لوگوں کو پانی پلانا ممکن نہیں، ہم اس مقام پر اس لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ان کو پانی نہ لینے دیں۔ نافع کے ساتھ والے جب آ گئے تو انہوں نے پیادوں سے کہا کہ اپنی اپنی مشکیں بھر لیں۔ پیادے دوڑ پڑے، سب نے مشکیں بھر لی۔ ابن حجاج نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر عباس بن علی اور نافع بن ہلال نے بھی ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کا منہ پھیر دیا، پھر اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ آئے اور پیادوں سے کہا کہ نکل جاؤ، اور خود دشمنوں کو روکنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ عمرو بن حجاج اپنے اصحاب کے ساتھ پھر ان لوگوں پر پلٹ پڑا اور ہٹا دیا۔ حضرت حسین نے عمر بن کعب انصاری کو عمرو بن سعد کے پاس بھیجا کہ آج رات کو میرے اور اپنے لشکر کے درمیان مجھ سے ملاقات کرو۔ ابن سعد 20 سوار لے کر لشکر سے نکلا، آپ بھی 20 سوار لے کر ساتھ نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے انصار سے کہا کہ سب ہٹ جائیں۔ ابن سعد نے بھی اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ سب وہاں سے اتنی دور ہٹ گئے کہ جہاں سے آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ دونوں کی ملاقات نے طوالت اختیار کی اور تھوڑی رات گزر گئی۔ پھر اپنے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے اپنے لشکر میں چلے آئے۔ لوگوں نے اپنے اپنے وہم و گمان سے کہنا شروع کر دیا کہ حسین نے ابن سعد سے کہا ہے کہ تو میرے ساتھ یزید کے پاس چل، دونوں لشکروں کو ہم یہیں چھوڑ دیں۔ ابن سعد نے کہا کہ میرا گھر کھود ڈالا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں بنوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میری جاگیریں چھن جائیں گی۔ آپ نے کہا کہ اس سے بہتر میں تجھے اپنے مال میں سے دوں گا جو حجاز میں ہے۔ ابن سعد نے اسے گوارا نہ کیا۔ لوگوں میں اسی بات کا چرچا تھا، بغیر اس کے کہ کچھ سنا ہو یا کچھ جانتے ہوں ایک دوسرے سے یہی ذکر کرتے رہتے تھے۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ آپ نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو، یا تو یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاؤں، یا یہ کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں اور اپنے اور میرے درمیان جو فیصلہ وہ چاہے کر دے، یا یہ کرو کہ مملکت الاسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر مجھے روانہ کر دو اور میں ان لوگوں میں سے ایک شخص بن کر رہوں گا، میرا نفع اور نقصان ان کا نفع اور نقصان جیسا ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے یہ بات ہرگز نہیں کی تھی جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں اور ذکر کیا کرتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، یا یہ کہ کسی سرحد کی طرف بلاد اسلام کی مجھے روانہ کر دو، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو، میں دیکھوں گا کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ ابن سعد سے حضرت حسین نے 3 یا 4 ملاقاتیں کی۔ اس نے ابن زیاد کو لکھا، خدا نے آگ کے شعلے کو بجھا دیا اور اختلاف کو دفع کیا اور قوم کی بہتری چاہی۔ حسین اسی بات پر راضی ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، یا ملک اسلام کی سرحدوں میں سے جس سرحد پر ہم چاہیں انہیں بیچ دیں اور وہاں ایک مسلم کی حیثیت سے رہیں اور نفع اور ضرر میں سب کا ساتھ دیں گے، یا امیر المومنین یزید کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے اور اپنے اور ان کے درمیان جو فیصلہ چاہے وہ کر دے۔ اس میں آپ کی بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ ایسے شخص کا خط ہے جو امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں نے یہ قبول کیا۔
یہ بات سن کر شمر بن ذی الجوشن اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ بات ان کی تو قبول کرتا ہے۔ ارے وہ تو تیری زمین پر اترے ہوئے ہیں اور تیرے پہلو میں موجود ہیں، واللہ تیری اطاعت کیے بغیر اگر وہ تیرے شہر سے چلے گئے تو قوت اور غلبے ان کو حاصل ہوگا اور عاجزی اور کمزوری تیرے لیے ہے۔ یہ موقع ان کو نہ دینا چاہیے، اس میں تیرے لیے ذلت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے انصار سب تیرے حکم پر سر جھکا دیں۔ اگر تو سزا دے تو تجھے حق ہے سزا دینے کا، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھے اختیار ہے۔ واللہ میں تو یہ سنتا ہوں کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات پر بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا اچھی رائے دی ہے تو نے، رائے تو یہ ہے بس جو تو نے دی ہے۔ پھر ابن زیاد نے ایک خط لکھ کر شمر کو دیا اور کہا کہ یہ خط لے کر ابن سعد کے پاس جا، اسے چاہیے کہ حسین اور اس کے انصار سے کہے کہ وہ سب میرے حکم پر سر جھکا دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دے، اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو ان سے قتال کر۔ اگر ابن سعد نے ایسا ہی کیا تو اس کی اطاعت تو بھی کرنا اور اس کی بات ماننا، اور اگر اس نے انکار کیا تو ان لوگوں سے خود قتال کرنا، تو ہی امیر لشکر ہے، اور ابن سعد پر حملہ کر دینا اور اس کی گردن مار دینا اور اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ اور ابن سعد کو جو خط ابن زیاد نے لکھا اس کا مضمون یہ تھا: میں نے تجھے حسین کے مقابلے میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ان کو بچانے کی فکر کرے یا ان پر احسان کرے یا ان کو سلامتی منائے یا ان کا سفارشی بنے۔ سن، اگر حسین اور اس کے انصار میرے حکم پر سر جھکا دیں اور گردنیں خم کر دیں تو سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دیں، اور اگر وہ نہ مانے تو ان پر اس طرح لشکر کشی کر کے سب قتل ہو جائیں اور سب کے سر کاٹ لیں، وہ سب اسی کے سزاوار ہیں۔ حسین جب قتل ہو جائیں تو ان کے سینے پر اور پشت پر سواروں کو دوڑا کہ وہ نافرمان اور مخالف اور خود سر اور ظالم ہیں۔ میری دل کی یہ بات نہیں ہے کہ اس سے مرنے کے بعد ان کو کچھ ایذا پہنچے، لیکن میں زبان سے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل کرتا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا۔ اگر ان کے بارے میں تو ہمارے حکم کو جاری کرے گا تو تجھ کو وہ عوض ملے گا جو ایک فرمان بردار اور اطاعت گزار کو ملنا چاہیے، اور اگر تجھے یہ منظور نہیں تو ہماری خدمت سے اور ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو جا اور لشکر کو شمر پر چھوڑ دے، ہم نے اسے اپنے احکام بتا دیے ہیں۔ والسلام۔ شمر کو جب یہ خط ملا تو وہ خود اور اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی محل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام علی بن ابو طالب کے پاس تھیں، اور ان کی بطن سے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی محل بن حزام نے کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے، ہماری بہن کے بیٹے حسین کے ساتھ ہیں، تو مناسب سمجھ تو ان کے لیے امان لکھ دے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہاں۔ بصر و چشم کاتب کو حکم دیا، اس نے امان کا فرمان لکھ دیا۔ عبداللہ نے اپنے غلام آزاد جس کا نام کرمان تھا اس حکم کو روانہ کیا۔ کرمان نے وہاں جا کر ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ماموں نے یہ تمہارے لیے امان لکھی ہے۔ ان جوانوں نے کہا کہ ہمارے ماموں کو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تم لوگوں کی امان ہمیں نہیں چاہیے، بسر سمیہ کی امان سے خدا کی امان بہتر ہے۔ شمر جب ابن زیاد کا خط ابن سعد کے پاس لے کر آیا تو اس نے خط کو پڑھا۔ ابن سعد نے شمر سے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، خدا تجھے غارت کرے، تو یہ میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ واللہ میرا یہی گمان ہے کہ تو ہی نے اس کی رائے کو پھیر دیا کہ میری تحریر کو نہ مانے، اور جس معاملے میں اصلاح کی ہم کو امید تھی تو نے اسے بگاڑ دیا۔ واللہ حسین گردن جھکانے والے شخص نہیں، ان کے پہلو میں وہ دل ہے جو برداشت نہیں کر سکتا۔ شمر نے کہا کہ یہ تو بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے، میں امیر کے حکم پر چلے گا اور اس کے دشمن کو قتل کرے گا، یا نہیں تو یہ لشکر مجھ پر چھوڑ دے۔ ابن سعد نے کہا کہ نہیں، تجھے لشکر نہیں مل سکتا، میں خود یہ کام کروں گا۔ شمر نے کہا کہ پھر تم ہی کرو۔ ابن سعد اب لشکر لے کر چلا۔ یہ محرم کی 9ویں تاریخ تھی اور پنجشنبہ خمیس کا دن شام کا وقت تھا۔ شمر آ کر انصار حسین کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ ہم لوگوں کے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس اور جعفر اور عثمان بن علی اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا کام ہے اور تو کیا کہتا ہے؟ کہا میری بہن کے فرزندوں تمہارے لیے امان ہے۔ ان نوجوانوں نے جواب دیا کہ خدا کی تجھ پر لعنت اور تیری امان پر بھی لعنت، جو ہمارا ماموں ہے تو ہم کو تو امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو امان نہیں دیتا۔ ابن سعد نے آواز لگائی اور اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ نماز عصر کے بعد اپنے لوگوں کو لے کر سوار ہوا اور حضرت حسین پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت حسین اپنے خیمے کے سامنے اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں گھٹنے بلند تھے اور تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آپ کی بہن زینب نے شور کی آواز سنی تو بھائی کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی، آپ نے سنا کہ لوگوں کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں۔ حسین نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بہن نے یہ سن کر اپنے منہ کو پیٹ لیا۔
آپ نے فرمایا کہ بہن خدا تم پر رحم کرے، خاموش رہو۔ عباس بن علی نے کہا کہ بھائی وہ لوگ آن پڑے۔ یہ سن کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ عباس میں تم پر فدا ہو جاؤں، گھوڑے پر سوار ہو، بھائی ان لوگوں سے جا کر ملو اور پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا ارادہ کیا ہے اور ادھر آنے کا تمہارا سبب کیا ہے۔ عباس کوئی 20 سواروں کو ساتھ لیے ہوئے، جن میں زہیر بن قیس اور حبیب بن مظاہر بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے اور تمہارے جی میں کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ امیر کا یہ حکم آیا ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دیں، اس کے حکم پر تم سروں کو جھکا دو، نہیں تو ہم تم سے لڑیں گے۔ عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں ابھی حسین کے پاس جا کر جو کچھ تم کہتے ہو ان سے عرض کر دوں۔ یہ لوگ ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ اور ان کو خبر کر دو، پھر ہم سے آ کر بیان کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عباس گھوڑا دوڑا کر حسین کے پاس یہ خبر لے کر چلے۔ حضرت عباس کے علاوہ ان کے سب انصار ابن سعد کے لشکر سے گفتگو کرنے کو ٹھہرے۔ ابن مظاہر نے زہیر سے کہا کہ چاہو تو تم ان لوگوں سے گفتگو کرو یا میں کچھ کہوں۔ زہیر نے کہا کہ تم ہی نے یہ ذکر نکالا ہے اور تم ہی ان سے گفتگو کرو۔ حبیب نے ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ سنو، کل کے دن خدا کے سامنے جو لوگ آئیں گے واللہ بہت برے وہی لوگ ٹھہریں گے جنہوں نے اس کے نبی کی ذریت کو اور ان کی عطرت کو اور ان کے اہل بیت کو اور اس شہر کے عابدوں کو قتل کیا ہوگا، جن کی صبح عبادت میں گزرتی ہے اور جن کی زبان پر ذکر خدا جاری رہتا ہے۔ یہ سن کر عزرا بن قیس بولا، تم سے جہاں تک ہو سکنے اپنے نفس کو پاک رکھو۔ زہیر نے اس سے کہا کہ اے عزرا، خدا نے ان کے نفس کو پاک کیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے۔ اے عزرا، خدا سے ڈرو، میں تیری خیر خواہی کا کلمہ کہتا ہوں۔ اے عزرا، خدا کے واسطے ان نفوس زکیہ کے قتل میں ان لوگوں کے ساتھ تو شریک نہ ہو جو اس ضلالت کے بانی ہے۔ عزرا نے کہا کہ اے زہیر، اہل بیت کے شیعوں میں سے ہم تم کو نہیں جانتے تھے، تو عثمان والوں میں سے تھا۔ زہیر نے کہا کہ مجھے اس مقام پر دیکھ کر بھی کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں؟ سن باخدا، نہ میں نے کبھی کوئی خط ان کو لکھا، نہ کبھی کوئی قاصد ان کے پاس بھیجا، نہ کبھی ان سے نصرت کا وعدہ میں نے کیا۔ ہوا یہ کہ راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی اور ان کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ یاد آ گئے اور ان کا مرتبہ جو ان کے رشتے سے ہے اس کا خیال آ گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کن دشمنوں میں اور تمہارے جرگہ کے لوگوں میں جا رہے ہیں۔ بس میری رائے یہ ہوئی کہ ان کی نصرت کروں اور ان کے جرگے میں شریک ہو جاؤں اور اپنی جان ان کی جان پر فدا کر دوں، تاکہ جس حق خداوند اور حق رسول اللہ کو تم نے ضائع کر دیا ہے اس کی حفاظت کروں۔ اتنے میں عباس بن علی گھوڑے کو ایڑ کرتے ہوئے ان لوگوں تک آ پہنچے اور کہا کہ اے لوگو، ابو عبداللہ حسین تم سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تم سب واپس ہو جاؤ کہ وہ اس بارے میں غور کر لیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ابھی تک تمہارے اور ان کے درمیان اس باب میں گفتگو نہیں ہوئی۔ کل صبح کو انشاءاللہ پھر ہم لوگ تم سے ملیں گے، یا تو جس بات کو تم چاہتے ہو اور جو سلوک تمہیں منظور ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، یا ہمیں یہ بات ناگوار گزری تو انکار کر دیں گے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ان لوگوں کو ٹال دیں اور جو کچھ کہنا سننا ہو کہہ سن لیں اور اپنے اہل بیت سے وصیحت کر لیں۔ عباس بن علی نے آ کر جب یہ بات کہی تو ابن سعد نے شمر سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے؟ شمر نے کہا کہ تیری جو رائے ہو، تو امیر لشکر ہے اور تیری جو رائے ہے بس وہی رائے ہے۔ ابن سعد اب لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر عامر بن حجاج بن زبیدی نے کہا کہ سبحان اللہ، اگر یہ لوگ کفار سے ہوتے اور تجھ سے یہی سوال کرتے تو واللہ تجھے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ یہ بات ان کی مان لے، اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل صبح کو یہ لوگ تجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں اس وقت ان کو مہلت نہ دوں۔ اور عباس بن علی نے جب حسین سے آ کر یہ کہا کہ ابن سعد ایسا ایسا کہتا ہے تو آپ نے کہا کہ تم پھر پلٹ کر جاؤ اور تم ان سے ہو سکے تو ان لوگوں کو کل صبح تک ٹال دو اور آج کی شام کے لیے ان کو ہم سے دفع کر دو۔ آج کی رات ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں اور اس سے دعا کر لیں اور اس سے مغفرت طلب کر لیں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ اس کی عبادت کو اور اس کی کتاب کی تلاوت کو اور دعا اور استغفار کی کثرت کو میں دوست رکھتا ہوں۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ ابن سعد کے پاس سے ایک قاصد ہم لوگوں کے پاس آیا اور ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سے آواز سنائی دیتی تھی اور کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو کل صبح تک مہلت دی ہے، اگر تم اطاعت کر لوگے تو تم کو اپنے امیر ابن زیاد کے پاس ہم روانہ کر دیں گے، اور اگر تم انکار کر دو گے تو پھر ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابن سعد جب لشکر کو لے کر واپس گیا اور اس وقت شام ہونے کی تھی تو حسین نے اپنے انصار کو جمع کیا۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں آپ کے قریب چلا گیا کہ سنوں کہ کیا فرماتے ہیں۔ میں بیمار تھا، میں نے سنا کہ میرے والد اپنے انصار سے فرماتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اور راحت و مصیبت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو نبوت کی کرامت دی، تو نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی اور تو نے ہم کو علم دین عطا کیا، تو نے ہم کو سماعت اور بصارت اور دل دیا۔
تو نے ہم کو مشرکوں میں شمار نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے انصار سے افضل اور بہتر انصار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ وفادار اور فرما بردار اہل بیت میں نے نہیں دیکھے۔ سنو، میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کو ہم لوگوں کی قضا ہے۔ سنو، تم سب کے باب میں میری یہ رائے ہو چکی ہے، میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اور اسے غنیمت سمجھو۔ اس سے کچھ پیشتر ضحاک بن عبداللہ اور مالک بن نفر، دو شخص آپ کے پاس آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور خیر مقدم کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو سلام کر لیں اور آپ کی سلامتی کی دعا خدا سے مانگیں اور آپ سے ملاقات کر لیں اور لوگوں کی حالت آپ سے بیان کر دیں۔ سنیے، ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ آپ سے لڑنے پر آمادہ ہیں، آپ اپنے لیے کچھ فکر کیجیے۔ حسین نے کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دونوں شخص سے کچھ شرمندہ ہوئے اور خدا سے آپ کے لیے دعا مانگنے لگے۔ آپ نے کہا کہ میری نصرت کرنے کو تمہیں کیا امر مانے ہے؟ مالک نے کہا کہ میں قرض دار ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ ضحاک نے کہا کہ میں بھی قرض دار اور صاحب عیال ہوں، لیکن جب کوئی لڑنے والا نہ رہے تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیجیے گا، پھر میں آپ کی طرف سے قتال بھی کروں گا، اور اگر دیکھوں گا کہ میرا نصرت کرنا آپ کے لیے نافع ہے اور آپ کی مصیبت کو میں دفع کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم کو اجازت ہے۔ یہ سن کر ضحاک کہتا کہ میں وہیں ٹھہرا رہا، اور جب یہی شب آئی تو آپ نے کہا کہ دیکھو کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ تم میں سے ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، اور پھر جب تک کہ خدا اطمینان دے تم سب اپنے اپنے قصبوں میں اور شہروں میں نکل جاؤ۔ یہ لوگ میرے ہی طلبگار ہیں، مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کا خیال بھی نہ کریں گے۔ یہ سن کر آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بانجے سب کہنے لگے کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے۔ سب سے پہلے عباس بن علی نے یہ کلمہ کہا اور پھر سب نے اسی طرح کے کلام کیے۔ حسین نے پکار کر کہا کہ اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم اپنے بزرگ اور اپنے سردار اور ان کے ساتھ اپنے بنی کے جو بہترین امتیں چھوڑ کر چلے آئے، نہ ان کے ساتھ شریک ہو کر ایک تیر لگایا اور نہ برچھی کا وار کیا، نہ کوئی تلوار کا ہاتھ مارا، یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ ان پر کیا گزری۔ ہرگز نہیں، واللہ ہم سے یہ نہ ہوگا، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال آپ پر فدا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ شریک ہو کر قتال کریں گے۔ جو آپ کا حال ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ مسلم بن عوس جاستی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور ابھی خدا کے سامنے آپ کے حق تو ہم نے ادا ہی نہیں کیا۔ ہاں واللہ، جب تک میری برچھی ان لوگوں کے سینوں میں ٹوٹ کر نہ رہ جائے اور جب تک قبضہ میرے ہاتھ میں ہو، تلوار ان کو نہ مارو، میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ اگر ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار میرے پاس نہ ہوتے تو میں آپ کی نصرت میں انہیں پتھر مار مار کر آپ ہی کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ سعد بن عبداللہ نے کہا کہ واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے، خدا یہ تو دیکھ لے کہ رسول اللہ کی غیبت میں ہم نے آپ کی کیسی حفاظت کی۔ واللہ اگر میں جانتا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتا جلا دیا جاؤں گا اور پھر میری خاکستر اڑا دی جائے گی، 70 مرتبہ یہی حالت مجھ پر گزرے گی، تو جب بھی آپ کی نصرت میں جب تک مجھے موت نہ آ جاتی آپ سے جدا نہ ہوتا۔ اب تو ایک ہی دفعہ قتل ہونا ہے اور اس میں وہ شرف اور کرامت ہے جسے ابد تک زوال نہیں، پھر میں اسے کیوں نہ حاصل کروں؟ زہیر بن قیس نے کہا کہ واللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں اور اس طرح 1000 دفعہ قتل ہوں کہ خدا آپ کو اور آپ کے اہل بیت میں ان جوانوں کو بچا لے۔ اس طرح ایک ہی طرز کے کلام آپ کے انصار میں سے ایک جماعت نے کہتے تھے کہ واللہ آپ کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جانیں آپ پر فدا کر دیں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی گردنوں سے اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے تو وہ حق جو ہم پر ہے وہ وفا ہو جائے گا۔ علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ اس شام کا ذکر ہے کہ جس کی صبح کو میرے والد قتل ہوں گے، میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی کہ جب کہ میرے والد نے اپنے انصار کے ساتھ اپنے خیمے میں تخلیہ کیا۔ اس وقت ابو ذر غفاری کے غلام آزاد آپ کے پاس تلوار کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور اسے درست کر رہے تھے۔ آپ نے کچھ رجزیہ اشعار پڑھے، ان اشعار کو آپ نے 2 یا 3 مرتبہ پڑھا۔ میں سمجھا اور میں جان گیا کہ جو ارادہ آپ نے کیا ہے، مجھے بے اختیار رونا آیا، میں نے آنسوؤں کو ضبط کر لیا اور خاموش رہا، سمجھ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، مگر میری پھوپھی نے بھی ان اشعار کو سن لیا۔ عورتوں کی طبیعت میں رکت اور بے صبری ہوتی ہے اور وہ خود کو سنبھال نہ سکی، برہنہ سر دوڑی اور چادر کو کھینچتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی
اے آج کہ مجھے موت آ گئی ہوتی، اے بزرگوں کے جانشین، اے درمانداؤں کے شفیق، بس آج میری ماں فاطمہ مر گئیں اور میرے باپ کی موت ہوئی، میرے بھائی حسن نے آج رحلت کی۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ پیاری بہن دیکھو، کہیں شیطان تمہارے حلم کو زائل نہ کر دے۔ کہنے لگیں کہ یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ تم پر فدا، میری جان تم پر فدا، تم نے قتل ہونا گوارا کر لیا۔ یہ سن کر آپ نے طبیعت کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنسو بر لائے اور کہا کہ موت نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کہا ہائے بھائی، کیا تمہیں مجبور کر کے قتل کیا جائے گا؟ اس سے تو اور بھی میرا کلیجہ ٹکڑے ہوا جاتا ہے اور میرے دل پر سخت کلک گزرتا ہے۔ یہ کہہ کر منہ کو پیٹا اور گریبان کو پھاڑا اور غش کھا کر گر پڑی۔ بہن کا یہ حال دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے پاس آ کر چہرہ پر پانی چھڑکا اور کہا کہ پیاری بہن، خدا کا خوف کرو اور خدا کے لیے صبر کرو۔ اس بات کو سمجھو کہ روئے زمین پر سب مرنے والے ہیں، اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے، بس اللہ کی ذات کے سوا جس نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پیدا کیا ہے اور جو پھر خلق کو زندہ کرے گا، اور سب کے سب واپس آ جائیں گے، اور جو یگانہ اور تنہا ہے۔ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں، اور میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، اور میری ماں مجھ سے بہتر تھی، اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور مجھے اور ان سب کو اور ہر مسلمان کو رسول اللہ کی یہ حال سے تسکین ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے کلمے کہہ کر آپ نے انہیں سمجھایا، پھر کہا کہ بہن، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ میری اس قسم کو پورا کرنا کہ میں مر جاؤں تو میرے غم میں گریبان کو چاک نہ کرنا اور منہ کو نہ پیٹنا اور ہلاکت اور موت کو نہ پکارنا۔ یہ کہہ کر آپ انہیں اپنے ساتھ لائے اور میرے پاس لا کر بٹھا گئے۔ پھر اپنے خیمے سے باہر چلے گئے اور انصار کو حکم دیا کہ خیموں کو قریب قریب اس طرح نصب کر دو کہ تنابوں کے اندر تنابیں آ جائیں اور خیموں کا ایک حلقہ سا بن جائے۔ سب لوگ خود اس حلقے کے درمیان رہیں، بس ایک رخ جدھر سے دشمن آنے والا ہو کھلا رہنے دے۔ حسین اور ان کے اصحاب تمام رات بیدار رہے اور سب نمازیں پڑھتے رہے اور استغفار کرتے رہے اور دعا میں مشغول رہے۔ سواروں کا ایک رسالہ جو ان لوگوں کی نگہبانی کرنے کو دشمن کی طرف سے مقرر ہوا تھا، ادھر سے گزرا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ہاں، جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں، اس میں ان کے لیے بہتری ہے۔ ہم تو اس لیے انہیں ڈیل دے رہے ہیں کہ اور بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور ان کے لیے تو عذاب ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خدا یہ نہیں کرے گا کہ تم لوگ جس حال میں ہو اسی حالت میں مومنین کو رہنے دے، وہ پاک اور ناپاک دونوں کو جدا کر کے رہے گا۔